کو ختم کر دیا، منسوخ ہو گئے۔ جتنے 110 صحیفے دنیا میں نازل ہوئے، اگرچہ اپنے اصل شکل میں موجود ہو، اگرچہ ابھی تو نہیں ہے، سب تعریف شدہ ہے، اس لیے کہ جن کے حوالے کیا تھا اللہ نے، جو چوکیدار تھے ان صحیفوں اور کتب کے، الہامی کتب کے، وہ چوکیدار خود چور بن گئے۔ آپ اپنے قیمتی چیزوں کے لیے کوئی چوکیدار رکھتے ہیں، ارے اگر وہ چوکیدار چوروں سے مل جائے یا وہ چوکیدار خود چور بن جائے، بھروسہ کس پہ کرو گے؟ یہاں بھی یہی صورتحال تھی، اللہ نے ان کی ذمہ لگایا کہ دیکھنا تم اس کی حفاظت کرنا، لیکن کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا، نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ داؤد علیہ السلام کے قوم میں، نہ جو صحیفے نازل کیے ان اقوام میں، کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ان الہامی کتب، اللہ کے ان الہامی صحیفوں کا حفاظت کرے۔ سب کچھ ختم، اپنی مرضی کی باتیں لا لا کر نکالی۔ اب دیکھیے نا، ان کی محرف شدہ تورات ابھی بھی موجود ہے۔ اول تو میرے محترم دوستو، ان یہودیوں سے پوچھو تمہارے پاس جو تورات ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ اگر وہ کہے کہ اصلی ہے، اچھا چلے ٹھیک ہے، مان لیا اصلی ہے۔ پورے دنیا میں جو تورات کے نسخے تھے ان کے پاس، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل، 90 کی تعداد میں۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر بائبل سے اسلام تک نامی ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے تحریر، اس میں اس حوالے سے پوری تفصیل موجود ہے کہ 90 نسخے، امریکہ جاؤ الگ نسخہ، جرمنی جاؤ الگ نسخہ، برطانیہ جاؤ الگ نسخہ، ہر شہر کا الگ نسخہ، ہر ملک کا الگ نسخہ، ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور پھر جب ان کو تانا ملا کہ وہ خدا کے بندو، دعویٰ کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات ہے، اور حال یہ ہے کہ ایک تورات دوسرے سے نہیں ملتی، ان میں ایک صحیح نسخہ تو پیش کرو۔ پھر ان کے بڑے بڑے جو پادری قسم کے مذہبی یہودی کے مربی ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ مربی پادری تو عیسائیوں کے بیٹھ گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کرے۔ آ کر آخر میں آ کر انہوں نے 90 کو 5 تک پہنچایا، 5 سے اور کم نہیں ہو سکا۔ اب پوری دنیا میں جو تورات کے نسخے ہیں وہ 5 ہیں، دونوں 5 میں یہ فرق نہیں ہو رہا ہے ان میں اصلی تورات نسخہ کون سا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 5 کے 5 محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، ان میں کوئی بھی نہیں ہے اصلی۔